بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کسی ایسی چیز پر کام کرنا جس کو کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی، اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ کامیاب اور ناکام کے درمیان بس صرف اتنا فرق ہے کہ کامیاب 5 گھنٹے اضافی زیادہ کام کرتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ لا علمی سے انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اپنے خوابوں کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتانا جن کی سوچ بہت چھوٹی ہو۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ حسد بدن کو گلا دیتا ہے جبکہ قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ زندگی آپ کو بغیر محنت کے کچھ نہیں دیتی۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانک لو، نیکی کی تلاش ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ زیادہ ناخوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود سے بات کرنے کی بجائے دوسروں کو سنتے ہیں۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اگر کوئی خوبصورت عورت تمہیں پہلی نظر میں اچھی لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ خسارہ پاؤ گے۔
اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لو۔ جو دنیاوی حیثیت میں تم سے بہتر ہے اسے مت دیکھ، کیونکہ ایسا کرنے سے ناشکری پیدا ہوگی۔ کسی قسم کے حالات میں بھی انسان کو اپنا اچھا کردار کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہوگی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وقت تو بدل ہی جاتا ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے کہ نہیں۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو افسردہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اداس اور پریشان رہ کر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار کبھی نہیں بنا سکتے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ آپ کا دماغ ایک باغ کی طرح ہے، جب تک آپ اس میں پودوں کی کاشت نہیں کریں گے تو یہ پھل کیسے دے گا؟ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ غصہ ایک ایسا وحشی شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے ان سے اچھائی کی توقع رکھنے کی بجائے اچھائی کر کے بھول جائیں تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے دیکھ کر کبھی بھی نہ مسکرائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آپ کے پیار کو سیریس نہیں لے گا اور اسے آپ کا دکھاوا کہے گا۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو، محبت کے جواب میں محبت ہی ملے گی، تمہیں نفرت نہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔